السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سویڈن میں انسیڈنٹ پیش آیا کہ ایک شخص نے بھرے مجمع میں قرآن کی توہین کری، بے حرمتی کری، اس کو جلایا گیا۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس کے کئی تعلق ہیں کہ ایک پہلے ہم اس پر بات کریں گے کہ اس پر ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، اور پھر اس پر بات کریں گے ہم کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے آخر، اور پھر اس سے بعد میں جو اس کے حالات پیش آئے ہیں، جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ اس پر ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر ہم نے یہی کرنا چاہیے کہ ہم نے دیکھا ہے ابھی کہ اس پر جواب آیا ہے ممالک سے، جو مسلمان ممالک ہیں، کہ انہوں نے اس پر جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے سویڈن کی گورنمنٹ سے بات کری ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے بھی سب عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہیے، اپنی شارٹس ڈالنے چاہیے یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، اور یہ سب کام کرنا چاہیے، جس سے کہ ایسا ظاہر ہو کہ یہ جو ہوا یہ بہت غلط ہوا، اور واقع میں یہ غلط ہوا، بہت قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اصل میں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کہ آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم قرآن کو سیکھتے نہیں ہیں، آج ہم پڑھنا نہیں سیکھتے، نہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمارے اوپر فرض ہے علم سیکھنا، اور آج ہم ایسے ہی دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نہ قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھتے ہیں صحیح طور پر، اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آخر ہم نے بھی قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور اٹھاتے ہیں، صرف ایک مہینے میں اٹھا لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں، اور اس کو صاف کر لیتے ہیں، دودھ ہٹا لیتے ہیں، نہیں تو اس پہ کپڑا لپیٹ کے وہ پورے سال ایسے ہی رکھا رہتا ہے۔ اور اللہ ماشاء اللہ رمضان میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو اسے دیکھ کر کھول لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بہت ہی کم ہے، نہیں تو ان کا بھی ایسے ہی رکھا رہتا ہے۔ آج ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں قرآنوں میں دھول جم گئی ہے، اتنی موٹی موٹی، پھر بھی قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر مسجدوں میں چھوڑ جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر گھر میں ایک جگہ پہ، بہترین جگہ پہ اس کو رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ رکھا ہی رہتا ہے۔ اس کو پڑھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش، جاننے کی کوشش نہیں کری جاتی۔ آج ہم سنتے رہتے ہیں، یہ سورت پڑھتے رہتے ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ان تمام شخصوں کے لیے، انسانوں کے لیے تباہی ہے جو کیا کرتے ہیں، کہ جو لمزہ اور ہمزہ، یعنی کہ سامنے سے تانے دیتے ہیں، سامنے سے کسی شخص کی برائی کرتے ہیں اور اس کو برا لگتا ہے، اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، یعنی کہ چگلی کرتے ہیں۔ سامنے سے تانے دیتے ہیں اور پیچھے سے چگلی کرتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ صورت نہیں سنی؟ کیا ہم نے یہ آیت نہیں سنی؟ نہیں، ہمارے سامنے سے یہ بہت بار آیت گزری ہے، لیکن کیونکہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے قرآن کو، یہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اسی لیے ہم اس سے غافل ہیں۔ آج ہم دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک صورت ہے سورہ لہب، جس میں ابو لہب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی۔ اور آگے آتا ہے کہ جو اس نے مال کمایا، اس نے اسے غنی نہیں کیا، اس نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا۔ پھر بھی آج ہم سب مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو علم ہے، جو ہم پر فرض عین علم ہے، اس کو بھی ہم نہیں سیکھتے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سورہ مطففین میں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تباہی ہے ان کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں، اور دوسرے کی حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آج ہم کوشش نہیں کرتے قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اسی لیے ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن تو اللہ نے اتارا تھا ہماری گائیڈنس کے لیے۔ قرآن ایک گائیڈ ہے ہماری پوری زندگی کے لیے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد جو زندگی پیش آئے گی اس کے لیے بھی۔ لیکن آج ہم خود دیکھیں
کہ آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے. اس شخص نے کیا، وہ نا علم تھا، نہیں جانتا تھا، اور اس نے بے حرمتی کے ارادے سے کیا. لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جانتے ہیں، پھر بھی ہم کوشش نہیں کرتے قرآن کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی. تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے. ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو چھوڑ دے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ کوڑ کے مرض سے اس کا شریر ایک دم ختم ہو چکا ہوگا. جو کوڑ کا مرض ہوتا ہے وہ انسان کے شریر کو دھیرے دھیرے کھا جاتا ہے، تو اس کا شریر ایک دم ختم ہو چکا ہوگا. یہ کن شخصوں کے بارے میں ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا؟ کہ جو دیکھتا ہو اور پڑھتا نہ ہو، جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، یعنی کہ اسے پڑھنا آتا ہو لیکن وہ پڑھتا نہ ہو. پھر ایک شخص وہ ہے کہ جسے پڑھنا آتا ہو لیکن وہ سمجھتا نہ ہو. پھر ایک شخص وہ ہے کہ جسے پڑھنا بھی آتا ہو، سمجھتا بھی ہو، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہو. پھر ایک شخص وہ بھی ہے جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہو. اور ایک وہ بھی ہے جو ان سب چیزوں کے باوجود اس پر عمل نہ کرتا ہو اور قرآن کو پشے پش ڈال دیتا ہو. تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم نے کیا کیا ہے قرآن کے ساتھ. اسی لیے آج ہم پسماندہ قوم کی طرح دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا. اپنی روایات کو، یعنی قرآن کو جو ہماری گائیڈنس تھی، اس کو ہی ہم نے پیچھے ڈال دیا. قرآن تو ایک گائیڈنس ہے جو انسان کے لیے اللہ نے اتارا ہے. جیسے ایک گائیڈ ہوتی ہے، کوئی بھی ہم پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک گائیڈ آتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی پیش آئے تو اس گائیڈ میں دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. ایسے ہی قرآن اللہ نے اتارا تھا. کوئی پریشانی پیش آئے، قرآن پڑھے کیا حال ہے. لیکن آج ہم دیکھتے نہیں. پھر اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی کہ اس حالات جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کیا حالات پیش آئے. کہ جو بھی یہ دشمنان اسلام کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دکھائیں، بے حرمتی کریں اور ان سے ایک برا ایفیکٹ پڑے. اس سے برا ایفیکٹ تو پڑتا ہے، ظاہر ہے، لیکن ایک اس سے صحیح چیز بھی دیکھی جائے تو وہ بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ شخص کو پتہ نہ ہو کہ قرآن کیا ہے، وہ دیکھے گا کہ سوشل میڈیا پہ اور دیگر جگہ یہ بوال مچا ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کہ قرآن جلایا گیا ہے. جسے پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کیا ہے، وہ قرآن کے بارے میں سرچ کرے گا، ریسرچ کرے گا کہ آخر قرآن ہے کیا. تو اس کے پیچھے اتنا بوال مچا ہوا ہے اور سارے اسلامی ممالک نے اس کے اوپر اپنے کمنٹ کرے ہیں، ٹویٹ کرے ہیں. تو یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے وہ انسان جنہیں پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کیا ہے، تو اس کا ایک صحیح ایفیکٹ بھی پڑے گا. جیسے کہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے پاس آیا ہے کہ ایک شخص ان سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ قرآن ہے کیا، کہ جس کے بارے میں اتنا بوال مچ رہا ہے. تو شخص کوشش کریں گے جسے پتہ نہیں ہے قرآن کو جاننے کی کہ آخر قرآن ہے کیا، اسے پڑھنے کی، جو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے ایک اچھا ایفیکٹ جائے گا، انہیں پتہ چلے گا کہ قرآن اصل میں یہ ہے. تو ان سب شخصوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کا غلط ایفیکٹ تو پڑ رہا ہے معاشرے میں کہ انہوں نے ایسا کیا. اور مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہونے دے آئندہ سے. یعنی کہ ان کو اپنا یہ ریکارڈ کرانا چاہیے جگہ جگہ. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ ہم اس کے سخت خلاف ہیں. یہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ہم نے کرنا چاہیے. تو آپ سے امید ہے کہ آپ بھی قرآن کو جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ایک گائیڈ سمجھ کر کے پڑھیں گے، اس کو سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے سمجھیں گے. تو آپ سے امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں. ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں.